یہ کہانی ایک طویل اور سچے سفر کی کہانی ہے۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے اور زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ تو آئیے سچائی کے سفر میں ہم آپ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اس سفر میں ہر لمحے، ہر آن خود کو ساتھ ساتھ محسوس کریں گے۔ آپ کے دلوں کی دھڑکنیں سچائی کے مسافر کی دھڑکنوں کا ساتھ دیتی محسوس ہوں گی، اور کہانی اسی کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ سماعت فرمائیے، اور زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پیشکش محمد طارق شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ بچے بہت اداس ہیں، بہت غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور آج انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، کہتے ہیں کھائیں گے بھی نہیں۔ اب آپ یہ بتائیں میں کیا کروں، کس کی مانوں، آپ کی یا ان کی؟ آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے کہ گھر میں ٹی وی آئے گا یا نہیں۔ اب تو محلے کی عورتیں بھی طنز کرتی ہیں، آمنہ بیگم بچوں کو کب تک رلاؤ گی، لے آؤ ٹی وی۔ اوہو، اب سمجھا، تو آج پھر ان پر ٹی وی کا دورہ پڑا ہے۔ اور یہ دورہ بلا وجہ نہیں پڑا، آج شیخ صاحب کے گھر میں بھی ٹی وی آ گیا ہے، بلکہ وہ تو ساتھ میں VCR بھی لائے ہیں۔ اس وقت ان کے گھر میں فلم چل رہی ہے۔ بچوں نے کار کی چھت پہ ٹی وی آتے دیکھا تھا، بس اس وقت سے گویا انہیں سانس سونگ گیا، نہ تو بولتے ہیں نہ کوئی کام کر رہے، بس گم سم بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب کا گھر ہی باقی رہ گیا تھا، اور ہم انہیں یہی کہہ کر اب تک بہلاتے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو شیخ صاحب کے ہاں بھی تو ٹی وی نہیں ہے۔ ٹی وی کی برائیاں تو ہم بتا بتا کر تھک چکے ہیں، اسلام گھر میں ٹی وی جیسی چیز رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات بھی انہیں سمجھا دی گئی ہے۔ لیکن اب جو یہ پورے محلے میں چھتوں پر اینٹینے اور ڈشیں نظر آ رہی ہیں، ان کا ہم کیا توڑ کریں؟ کچھ آپ ہی اس کا حل بتائیں۔ میں ماں ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو کب تک دیکھ سکتی ہوں؟ یہ کوئی 1-2 دن کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ میں سمجھ گیا، مجھے کچھ سوچنے دیں، آج میں اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ کر رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ ٹی وی لانے پر غور کریں گے؟ اب میں نے یہ نہیں کہا، لیکن میں اس کا کوئی حل ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، آپ مطمئن رہیں اور مجھے کچھ دیر کی مہلت دیں۔ بہت اچھا۔ عشاء کی اذان ہو گئی، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، آپ انہیں مسجد میں بھیج دیں اور آپ ہی نماز ادا کر لیں، پھر انشاءاللہ اس مسئلے کا حل سوچیں گے۔ میں نماز کے بعد دعا کروں گا، اللہ مجھے اس مسئلے کا حل ضرور سجھا دیں گے۔ اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میری مدد فرما۔ میں گھر میں ٹی وی کی لعنت کو نہیں لانا چاہتا۔ محلے کے ہر گھر میں ٹی وی آ چکا ہے، ڈش اینٹینے لگ چکے ہیں، VCR آ چکے ہیں، کیبل کی لعنت بھی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کی مہربانی سے بس ہمارا گھر بچا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں لعنتوں سے بچا لے، مجھے وہ بات سجھا دے کہ میں اپنی اولاد کو سمجھا سکوں، کوئی ایسا طریقہ میرے دماغ میں ڈال دے کہ مالک وہ خوش ہو جائے، ٹی وی کا خیال تک ان کے ذہنوں سے نکل جائے، وہ بھول کر بھی ٹی وی کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ دوسرے اگر ان کے سامنے ذکر بھی کریں تو وہ ناک منہ چڑھاتے نظر آئیں۔ ایسی کوئی بات مجھے سمجھا دیں میرے مالک، یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور میرے دماغ میں کیا بات آ رہی ہے؟ کیا خوب مزہ آ گیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ آ گئے؟ کچھ سوچا آپ نے؟ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اللہ نے مہربانی فرمائی، ایک بات مجھے سجھا دی۔
अब इस पर अमल करना है, देखिए क्या होता है। आइए मेरे साथ बच्चों के कमरे में चलते हैं। देखें, गुस्सा न दिखाइएगा, प्यार मोहब्बत से बात कीजिएगा, वो ना समझ हैं। हाँ, आप फिक्र ना करें, आइए मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अब्बा जान। भाई बच्चों, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया भाई बच्चों। अच्छा भाई बच्चों, पहले तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग खाना खा लें। हमें भूख नहीं अब्बा जान। भाई तुम्हारी अम्मी जान ने बताया है कि आपने खाना इसलिए नहीं खाया कि हमारे घर में अब तक टीवी नहीं आया। जी हाँ, यही बात है, हमने भूख हड़ताल कर दी है। अब जब तक टीवी नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छी बात है, आप सबको मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। आप दीवार के साथ साथ कुर्सियां रखकर इन पर बैठ जाएं। मैं सामने वाली दीवार पर चाक से निशान लगाता हूँ। इस जगह आपका टीवी रखा है। कहाँ रखा है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। देखें भाई, दरमियान में ना बोलें। अब मुझे बात करने दें। अब आप गौर से बात को सुनते रहें और जिस तरह मैं कहता हूँ करते रहें। अच्छा जरा बताइए, आपकी बाजी जो पिंडी में अपने खामिद के साथ रहती हैं, इस वक्त वो क्या कर रही होंगी? तसव्वुर की आंख से देखकर बताएं जरा। हाँ क्यों नहीं, वो इस वक्त नमाज पढ़ रही हैं। क्या आप उन्हें नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं? तसव्वुर की आंख से देख रहे हैं ना? वो आपको यकीनन नजर आ रही हैं। मुझे भी वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है ना आपको? हाँ, हम उन्हें नमाज पढ़ते देख रहे हैं। बस ठीक है, अब जो कुछ मैं आपको दिखाता जाऊं, आप तसव्वुर की आंख से उसको देखते जाएं और कानों से सुनते भी जाएं। जरा सामने दीवार पर देखिए, आपको एक बहुत बड़ी आग दहकती नजर आएगी। इस आग के शोले बहुत बुलंद हो रहे हैं। इसके पास आपको 13-14 साल का एक लड़का भी खड़ा नजर आएगा। वो इस आग के सामने बहुत अदब से खड़ा है। इसके चेहरे पर आग की रोशनी पड़ रही है, लिहाजा उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख नजर आ रहा है। ऐसे में एक बूढ़ा सा आदमी उससे कहता सुनाई दे रहा है, मेरे बच्चे, इस आग को बुझने न देना। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तमाम जिंदगी ये जिम्मेदारी निभाई है। इससे पहले हमारे बड़े ये काम करते चले आ रहे हैं। चूंकि ये आग सदियों से जल रही है, सैकड़ों सालों से, इसलिए कि ये आग हमारी माबूद है, हम इसकी पूजा करते हैं। ये आग हमें सब कुछ देती है। अगर हम इस आग की इबादत न करें तो ये हमसे नाराज हो जाएगी, हमारी खेतियां खुश्क हो जाएंगी, हम भूखों मरने लगेंगे। इसलिए हम इस आग को बुझने नहीं देते। तुम भी याद रखना, कभी इस आग को बुझने न देना। और हां, आज मुझे कुछ काम है, इसलिए खेतों पर चले जाओ। इधर उधर न निकल जाना, सीधे खेतों पर जाना। काम खत्म करके सीधे घर आना। आग को सलाम करना, ठीक है? ठीक है बाबा। ये अल्फाज इस बच्चे ने अदा किए हैं। आपने उसके होठों को हिलते हुए जरूर देखा होगा। अब ये बच्चा वहां से निकल रहा है, खेतों का रुख कर रहा है। बाप उसे कभी घर से इधर उधर नहीं जाने देता। अगर कभी खेतों पर ले जाता है तो उसे अपनी नजरों के सामने रखता है। लेकिन आज वो मजबूर हो गया, कुछ काम ही ऐसा आ पड़ा, लिहाजा वो लड़का चला जा रहा है, अपनी धुन चला जा रहा है। आप जरूर उसे चलते हुए देख रहे हैं। अचानक उसको अपने सामने एक अजीब व गरीब सी इमारत नजर आती है, तिकोनी सी और ऊंची सी इमारत। इस इमारत से निकलने वाली आवाज ने उस लड़के के कदम रोक लिए। वो वहीं खड़ा हो गया। अंदर से आने वाले अल्फाज उसे अपने कानों के रास्ते अंदर दाखिल होते महसूस हो रहे हैं। वो हैरान सा हो गया और खुद बखुद उसके कदम उस इमारत के अंदर की तरफ उठने लगे हैं। वो भूल गया है कि उसके बाप ने उसे क्या नसीहत की थी। उसकी बातों का उसे एहसास तक नहीं रह गया। वो अंदर ही अंदर चला जा रहा है। अब वो एक बड़े से हाल में दाखिल हो गया है। उस हाल में लोग कतारों की सूरत में खड़े हैं। दूसरे कोने पर उसे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आ रहा है। वो जो अल्फाज कह रहा है, कतारों में खड़े लोग वही अल्फाज दोहरा रहे हैं। अल्फाज उसकी समझ से बाहर हैं,
لیکن اس کے باوجود اسے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کا دل ان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر سفید داڑھی والا شخص خاموش ہو گیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ میرا نام مابا ہے، میں اس طرف بستی میں رہتا ہوں۔ اس طرف سے گزر رہا تھا کہ آپ کی آواز کانوں میں پڑی، میں اندر آ گیا۔ آپ کو میرا اندر آنا برا تو نہیں لگا؟ نہیں میرے بچے، ہم تو یہاں آنے والے ہر شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم اپنی عبادت کر رہے تھے۔ عبادت؟ یہ کیسی عبادت تھی؟ یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے۔ بوڑھا یہ سن کر چونک اٹھا۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ آگ؟ کیا تم آگ کے پجاری ہو؟ ہاں، ہم لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگ بھی کوئی عبادت کے قابل چیز ہے؟ اس پر تو پانی ڈال دیا جائے تو بجھ جاتی ہے۔ تم یہاں آیا کرو، تمہیں یہاں بہت سکون ملے گا۔ جی اچھا، اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، بابا مجھے ماریں گے۔ او ہاں ٹھیک ہے۔ ماں باپ واپس لوٹا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کھیتوں کو پانی دے آئے؟ نہیں بابا، میں وہاں تک نہیں جا سکا۔ بابا، راستے میں ایک عمارت تھی، وہاں سے ایک عجیب پرسکون سی آواز آ رہی تھی، میں بس اس آواز کو سننے لگ گیا، وہاں کھڑے بہت دیر ہو گئی۔ باپ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے تیز آواز میں کہا، کم بخت، میں نے تجھے منع کیا تھا، ادھر ادھر کہیں نہ جانا، سیدھے کھیتوں پر جانا۔ ہم آگ کے پجاری ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، وہ لوگ تمہیں غلط راستے پر لگا دیں گے۔ خبردار، اب اس طرف نہ جانا، ان کے پاس کبھی نہ رکنا۔ مابا نے سر جھکا دیا۔ عمارت دراصل گرجا تھی اور بوڑھا آدمی پادری تھا۔ اس پادری کے الفاظ اب مابا کے کانوں میں گونجنے لگے۔ آگ بھی کوئی عبادت کے قابل چیز ہے؟ اس پر تو پانی ڈال دیا جائے تو بجھ جاتی ہے۔ ان الفاظ کی گونج نے اس کی نیند اڑا دی۔ دوسرے دن وہ پھر گرجا پہنچ گیا۔ بوڑھا اسے بہت شفقت سے ملا۔ وہ اپنے مذہب کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ تب مابا نے کہا، مجھے آگ کی پوجا کرنا اچھا نہیں لگتا، میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں عیسائیت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پادری اس چھوٹے سے لڑکے کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم عیسائیت کا زیادہ علم سیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں شام جانا ہوگا۔ مابا یہ سن کر اور بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، اگر میں شام جانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پادری اور حیران ہوا۔ پھر اس نے نظر بھر کر اس 13-14 سالے لڑکے کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں اسے عزم جھلکتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے سچائی جاننے کے لیے وہ بری طرح بے چین ہو۔ چنانچہ پادری نے کہا، چند دنوں تک اصفہان سے قافلہ شام کی طرف روانہ ہوگا۔ تم چاہو تو اس قافلے کے ساتھ شام جا سکتے ہو، مگر کیا تمہارے ماں باپ تمہیں اس کی اجازت دے دیں گے؟ مجھے معلوم نہیں، مگر میں سچے دین کا علم ضرور حاصل کروں گا۔ پادری نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا اور کہا، اچھی بات ہے، تم تیار رہنا، جو ہی قافلہ روانہ ہونے لگے گا ہم تمہیں خبر کر دیں گے۔ وہ پادری کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گیا۔ جو ہی اندر داخل ہوا، باپ کی گرجدار آواز سنائی دی، ماں باپ کہاں گئے تھے؟ باپ کا نام بزخشاں تھا۔ اس نے ایک آدمی کی ڈیوٹی اس کی جاسوسی کرنے پر لگا رکھی تھی۔ اس نے پہلے ہی آ کر بتا دیا تھا کہ ماں باپ پھر گرجے پہنچا ہوا ہے، لہذا اس کی گرجدار آواز سن کر ماں باپ ڈر گیا۔ تاہم اس نے کہا، میں گرجے گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ جی آپ نے منع کیا تھا، لیکن میں کیا کروں، وہ مذہب آتش پرستی سے اچھا ہے، میرا دل خود بخود اس طرف کھینچتا ہے۔ آپ ہی بتائیں، جس آگ کو انسان خود جلائے اور خود بجھائے، کیا وہ معبود ہو سکتی ہے؟ خاموش رہو گستاخ، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔
تمہیں اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر وہ تل ملاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ ماں باپ جان گیا تھا کہ اب اس پر سختی کی جائے گی، لیکن اس نے بھی دل میں ٹھان لی تھی چاہے کچھ ہو جائے وہ سچائی کی تلاش میں ضرور نکلے گا۔ انہی خیالات میں نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ صبح جاگا تو ٹانگیں بھاری بھاری محسوس ہوئی۔ بستر سے اٹھنا چاہا تو معلوم ہوا اسے بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے، گویا باپ نے اسے قید کر دیا تھا۔ باپ نے اپنی دھمکی پوری کر دکھائی تھی۔ اس لمحے اس نے بہت رنج محسوس کیا۔ باپ کی محبت دم توڑتی محسوس ہوئی، گویا باپ کو تو بس آگ کی فکر تھی، اس کا تو اسے ذرا خیال نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گھر کا خادم مابا کے لیے کھانا لایا۔ اسے مابا سے بہت محبت تھی۔ مابا کی حالت دیکھ کر اس نے کہا، بیٹا تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم گرجا نہ جانے کا وعدہ کرو تو تمہارے والد تمہیں کھول دیں گے، اور تمہیں وعدہ کرنا ہوگا تم آتش پرستی کو برا نہیں کہو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گا لیکن زبردستی کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ بیٹا مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مابا نے جواب میں کہا، اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے اور میری مدد کرنا چاہتے ہو تو کسی طرح گرجا کے پادری سے اتنا معلوم کراؤ اصفہان سے شام کے لیے قافلہ کب روانہ ہوگا۔ خادم نے پہلے تو یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن جب مابا نے اس کی منت سماجت کی تو اس نے کہا، اچھا میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ آخر ایک دن خادم نے اسے بتایا، 2 دن بعد قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ یہ سن کر مابا نے کہا، بابا تم نے جہاں مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، ایک عنایت یہ بھی کر دو کہ مجھے اس کوٹری سے نکال دو۔ دیکھو بیٹے، آج تمہارا باپ تم سے ملے گا، شاید اسے تم پر رحم آ جائے اور وہ تمہیں کھول دے۔ اگر اس نے نہ کھولا تو پھر یہ کام میں کروں گا۔ رات کے بعد کوٹڑی کا دروازہ کھلا، مابا کا باپ اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے تو بیٹے کو پیار کیا، پھر اس کی بیڑیاں کھول دیں اور بولا، دیکھو بیٹا، تم جانتے ہی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھلا بیڑیاں پہنانا پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میں تمہیں بے دین بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو۔ تم جانتے ہی ہو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا باپ دادا کی روحوں کو ملتی ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے دادا اور پردادا کو ملے، ان کو عذاب دیا جائے؟ باپ کے خاموش ہونے پر مابا نے کہا، بابا میں آپ کو کیسے بتاؤں، اب مجھے آگ جلانا اور اس کی عبادت کرنا بالکل نہیں بھاتا۔ بیٹے کا جواب سن کر بزخشاں پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک بار اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مابا ٹس سے مس نہ ہوا۔ باپ کی تمام باتیں اسے بالکل کھوکھلی محسوس ہوئی۔ باپ غصے میں بڑبڑاتا کوٹڑی سے نکل گیا۔ اس نے خادم کو حکم دیا، خادم اسے پھر بیڑیاں پہنا دو، کھانا بھی بند کر دو۔ خادم اندر داخل ہوا تو مابا نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ خادم نے اس سے کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آج رات میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، چاہے بعد میں مجھ پر کچھ ہی کیوں نہ بیتے۔ پھر اس نے مابا کو لوہے کی ایک سلاخ دی اور کہا، تم سلاخ کی مدد سے بیڑی کو کھول لینا، میں کھڑکی کھول دیتا ہوں، اس سے تم باہر نکل سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے خادم باہر نکل گیا۔ نصف رات گئے، مابا نے بیڑیاں کھول ڈالی اور کھڑکی کے راستے باہر آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں خادم کو دعائیں دے رہا تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ گرجا گھر کا پادری اس کی راہ دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پادری کے دروازے پر دستک دی تو وہ آنکھیں ملتا باہر نکلا اور مابا کو دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اگرچہ اس نے خود ہی خادم کو قافلے کے بارے میں بتایا تھا، مابا نے جلدی جلدی اسے بتایا کہ وہ کن حالات میں وہاں پہنچا ہے۔ آخر میں اس نے کہا، میں اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اس لیے کہ میں وہاں رہتے ہوئے سچے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میری مدد کریں گے نا؟ پادری مسکرایا۔ وہ جانتا تھا صبح جب مابا کا باپ اسے کوٹڑی میں نہیں پائے گا تو سیدھا ادھر آئے گا۔ وہ ایک با اثر زمیندار ہے،
اور اگر مابا یہاں سے برآمد ہو گیا تو وہ کیا نہیں کر گزرے گا۔ اس کی رسائی بادشاہ کے دربار تک تھی۔ ان سب خطرات اور خدشات کے باوجود اس نے کہا، ہاں مابا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اسی وقت مابا کو ساتھ لیا، اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا، دوست کو ساری بات بتائی، مابا کو اس کے حوالے کیا اور واپس لوٹ آیا۔ اب وہ بے فکر تھا، اگر مابا کا باپ اس کی تلاش میں وہاں آتا تو وہ کہہ سکتا تھا اس کے گھر کی تلاشی لے لی جائے، اور یہی ہوا۔ صبح جب مابا کا باپ اس کی کوٹھڑی میں داخل ہوا تو مابا کو غائب پایا۔ اس نے فوراً بادشاہ سے رابطہ کیا، بادشاہ نے اپنے سپاہی اس کے ساتھ کر دیے، وہ فوراً پادری کے گھر پہنچا۔ پادری کے گھر کی تلاشی لی گئی، گرجا کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن وہاں مابا ہوتا تو ملتا۔ پھر یہ لوگ اس قافلے میں پہنچے، قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے قافلے کو رکے رہنے کا حکم دیا، پورے قافلے کی تلاشی لی گئی، لیکن مابا نہ ملا۔ تھک ہار کر مابا کا باپ واپس لوٹ گیا اور قافلہ اصفہانی شہر روانہ ہوا۔ آپ رک کیوں گئے ابا جان؟ اس قدر دلچسپ کہانی ہے، ہم سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے فلم چل رہی ہو۔ آپ نے تو کمال کر دیا ابا جان، ہم تو اس میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر آپ رک نہ جاتے تو ہم اسی طرح ساکت بیٹھے سن رہے ہوتے۔ میں یہی دیکھنے کے لیے تو رکا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کیا تم اب بھی گھر میں ٹی وی کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ آپ ہمیں ایسی کہانیاں سناتے رہیں تو ہم کبھی ٹی وی نہیں کریں گے۔ بس تو پھر وعدہ رہا، اس قسم کی کہانیاں اس انداز میں سنانا میرے ذمہ رہا اور ٹی وی کا مطالبہ نہ کرنا تمہارے ذمہ۔ کیا خیال ہے، سودا منظور ہے؟ بالکل منظور ہے، اس سے اچھا سودا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اب ٹی وی کا نام تک نہیں لیں گے۔ خوب، یہ سن کر خوشی ہوئی۔ لیکن آگے بھی تو چلیے، مابا کا کیا بنا؟ اسے تو قافلے کے ساتھ جانا تھا، اور قافلے کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ وہ اصفہان سے روانہ ہو گیا۔ ہاں، قافلہ اصفہان سے روانہ ہو گیا، لیکن قافلہ روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ایک گھوڑا اصفہان سے روانہ ہوا۔ وہ سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ آپ اس گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن رہے ہیں نا؟ اور گھوڑا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں بالکل، لیکن گھوڑے پر کون سوار ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نظر آئے بھی کیسے؟ ابھی میں نے یہ بات بتائی جو نہیں، اب بتاتا ہوں تاکہ آپ پورا منظر صاف صاف دیکھ سکیں۔ ہاں، تو اس گھوڑے پر 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ایک شخص سوار تھا، اور اس کے پیچھے 14-15 سال کا ایک لڑکا سوار تھا۔ آپ کا مطلب ہے یہ پادری کا دوست تھا، اور اب وہ مابا کو گھوڑے پر بٹھائے قافلے کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ بہت خوب، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ ادھر قافلے والوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ قافلے کے سردار نے انہیں رکنے کا حکم دیا۔ پھر سردار خود قافلے سے نکل کر چند محافظوں کے ساتھ اس گھوڑے کی طرف بڑھا۔ جو ہی گھوڑا رکا، سردار نے کہا، محترم، آپ بہت وقت پر پہنچے۔ خداوند کا شکر ہے، اس کی مہربانی سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، نہ تو ہمارا تعاقب ہوا ہے، نہ کسی کو معلوم ہی ہے کہ ہم آپ کے قافلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سردار نے کہا، بہت خوب، تو یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، وہ یہی ہے، اب یہ آپ کے حوالے۔ مابا نے پادری کے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ دوست نے مابا کو اس موقع پر ایک خط دیا۔ خط پادری کی طرف سے تھا۔ یہ خط تم شام کے بشپ کو دے دینا، یعنی بڑے پادری کو۔ یہ خط پڑھ کر وہ تم سے شفقت کا برتاؤ کریں گے۔ جی اچھا، اور آپ بھی اس بچے کا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس طرح قافلہ منزلیں طے کرتا حفاظت کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ قافلے کے سردار نے مابا کو عیسائیوں کے مرکز تک پہنچا دیا۔ مابا نے دیکھا وہ ایک شاندار عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ وہاں مابا کی ملاقات ایک باروب شخص سے کرائی گئی۔ لوگ اسے بشپ کہتے تھے۔ مابا نے بشپ کو ساری داستان سنائی اور پادری کا خط اسے دیا۔ خط پڑھ کر اور مابا کے حالات سن کر بشپ نے اسے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح مابا نے چند دن بعد باقاعدہ طور پر عیسائیت قبول کر لی۔ بشپ نے اسے بپتسمہ دیا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ کیا دیا؟ بپتسمہ دیا۔
جب یہ لوگ کسی کو عیسائی بناتے ہیں تو ایک خاص قسم کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عیسائی بننے والے شخص کے جسم پر تیل ملا جاتا ہے، اس سے کچھ مخصوص الفاظ کہلوائے جاتے ہیں، بس اس پوری کاروائی کو بپتسمہ دینا کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مابا نے بشپ کا اعتماد حاصل کر لیا، وہ اس کے خاص خادموں میں شامل ہو گیا۔ اس وقت مابا یہ محسوس کرتا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی نعمت حاصل کر لی اور اب وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکے گا، لیکن اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا، اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ اس نے ایک دن ایک ایسا منظر دیکھا کہ کانپ اٹھا، سکون تباہ ہوتا محسوس ہوا یوں کہ ایک دن وہ کسی کام سے بشپ کے ذاتی کمرے میں چلا گیا۔ بشپ کا ذاتی خادم ہونے کی وجہ سے اسے اجازت کی ضرورت نہیں تھی، یا پھر وہ اجازت لینا بھول گیا۔ اس نے دیکھا بشپ ایک بڑے مٹکے میں کچھ ڈال رہا ہے۔ اس نے غور کیا تو وہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ مابا الٹے قدموں واپسی لوٹ آیا۔ بشپ کو اس کی آمد اور واپس جانے کا پتہ نہ چلا۔ ادھر مابا کے لیے یہ معاملہ عجیب تھا، سونے اور چاندی کے زیورات اور سکے ایک مٹکے میں ڈالنا، وہ بھی ذاتی کمرے میں۔ اسے بہت عجیب لگا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ لوگ جو نذرانے اور عطیات دیتے تھے وہ بشپ خود جمع کر رہا تھا۔ اب یہ بات وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ ایک بشپ کو سونا چاندی جمع کرنے سے کیا کام، اسے تو دنیا سے اور دنیا داری سے الگ رہنا ہوتا ہے۔ ایک خیال اسے یہ آیا کہ ہو سکتا ہے بشپ حفاظت کے خیال سے گرجے کی امانت کو اس طرح رکھتا ہو، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ خیرات اور عطیات جمع کرنے کے لیے تو باقاعدہ ایک الگ دفتر تھا۔ وہ سوچتا رہا اور اس کی پریشانی بڑھتی رہی۔ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی وہ بشپ کو بے ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تاہم وہ شک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسی شک کی بنیاد پر اس نے چوری چھپے بشپ کی نگرانی شروع کر دی۔ ایک رات اس نے بشپ کے کمرے میں روشنی دیکھی۔ وہ دبے پاؤں دروازے پر پہنچا اور جھری میں سے اندر جھانکا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے بہت خوفناک تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسے بشپ سے محبت تھی، لیکن بشپ کا یہ روپ دیکھ کر اسے صدمہ پہنچا۔ وہ اس سے نفرت محسوس کرنے لگا۔ اس رات اسے نیند نہ آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے۔ اسے اندازہ تھا جس طرح اسے بشپ سے محبت ہے اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس کے گرویدہ ہیں۔ وہ وہاں اجنبی تھا۔ اسے آئے عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ اگر وہ لوگوں کو یہ بات بتاتا تو وہ یقین نہ کرتے، الٹا اسے جھوٹا اور احسان فراموش خیال کرتے۔ وہ اس راز کو اپنے سینے میں دبائے رہا۔ کوئی ایسا نظر نہ آیا جسے وہ یہ بتاتا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو برا کہنے لگتا کہ جس سچائی کی تلاش میں اس نے اپنا گھر چھوڑا، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی جدائی مول لی تھی، اگر وہ سچائی بس یہی کچھ ہے تو پھر اسے یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر وہ سوچتا لیکن یہ ایک شخص کی ذاتی برائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مذہب اچھا نہیں۔ مابا کے دن رات اس الجھن میں کٹ رہے تھے کہ بشپ اچانک بیمار ہو گیا۔ مابا کے دل سے آواز نکلی، خدا کی لاٹھی اس منافق شخص پر ضرور برس کر رہے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بشپ چند روز کی بیماری کے بعد ہی مر گیا۔ بشپ کے مرنے پر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ دور نزدیک سے لوگ اس کا سوگ منانے کے لیے آئے۔ مابا کے لیے یہ صورتحال اور زیادہ تکلیف دہ تھی۔ لوگ اس شخص کو خدا کا ولی کہہ رہے تھے، ایک عظیم انسان بتا رہے تھے، عالم دین کہہ رہے تھے، جبکہ حقیقت کا علم صرف مابا کو تھا۔ اس کی جلن اور کڑن اور بڑھ گئی۔ پھر جب بشپ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی اور لوگ اسے آخری مرتبہ دیکھ کر بری طرح رو رہے تھے تو مابا نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے لوگوں کو بشپ کا اصلی چہرہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ لوگوں کے خلوص کا مذاق نہ اڑے، ان کی سچی محبت ایک دھوکے باز کے لیے نہ ہو۔ جب جنازے کی دعائیں ہو چکی اور بشپ کو دفن کرنے کا وقت آیا تو اچانک وہاں ایک آواز گونجی۔ یہ آواز مابا کی تھی۔ وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا نظر آیا۔ وہ پوری قوت سے کہہ رہا تھا، لوگوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بشپ اصل میں کیا تھا۔ آج میں آپ کو اس کا اصلی چہرہ دکھا دینا چاہتا ہوں۔ مابا یہاں تک کہہ کر سانس لینے کے لیے رکا تو ایک شخص بول اٹھا، ہمیں معلوم ہے یہ بہت پرہیزگار انسان تھے۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کی بھول ہے۔ بشپ ایک بددیانت اور مکار شخص تھا۔ اس کی اس بات نے مجمع میں گویا آگ لگا دی۔
पहले तुम्हारे हैरत के वो धक से रह गए, फिर माँ बाप पर बरस पड़े। ये क्या बकवास है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कल के छोकरे हमारे बिशप पर कीचड़ उछालने चले हो? पागल तो नहीं हो गए? एहसान फरामोश, बिशप ने तुम्हें सहारा दिया, तुम पर शफकत की, और तुम उसके बारे में क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिशप बददयानत था, मक्कार था। मेरे पास सबूत है। जो कीमती हथियार बिशप को मिलते थे, जो नजराने लोग पेश करते थे, वो बिशप अलग जमा करता था। उसके खास कमरे में वो हथियार महफूज हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने एक दिन इत्तेफाक से उसे सोने चांदी के जेवरात एक मटके में रखते देख लिया था। यकीन नहीं तो चलकर देख लो। अब तो सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो सजा जानते हो? मुझे सजा की परवाह नहीं। आखिर सब बिशप के कमरे की तरफ रवाना हुए। बिशप के कमरे से सोने और चांदी से भरे कई मटके निकल आए। तब लोगों की आंखें खुली, उनके तन बदन में आग लग गई, वो बिफर गए। कफन में लिपटे बिशप पर टूट पड़े। पहले लाश की बेहुरमती की, फिर उसकी लाश को सलीब पर लटका दिया। माबा को ये सब देखकर कोई खुशी न हुई, बल्कि उसे रंज महसूस हुआ। जल्द ही नया बिशप मुकर्रर हो गया। माबा उसका भी खादिम मुकर्रर हुआ। नया बिशप हर तरह से बहुत नेक और ईमानदार था। माबा उससे बहुत मोहब्बत करने लगा। उसने भी माबा को अपने मजहब की बहुत सी अच्छी बातें बताई। माबा ने उस ईमानदार और अच्छे इंसान की सोहबत पाकर खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। हुआ यूं कि ये बिशप भी बीमार पड़ गया। माबा ने बीमारी के दौरान उसकी बहुत खिदमत की। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक रोज उसने माबा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे यकीन है मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर इल्म की सच्ची तलब मौजूद है, और मैं ये भी जानता हूं कि यहां अब कोई शख्स नहीं है जिस पर एतमाद किया जा सके। माबा ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, उस्ताद मुहतरम, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूं। इस सच्चे मजहब में कई झूठी बातों की मिलावट हो चुकी है। जो उन झूठे अकीदों को छोड़कर सिर्फ सच्चे अकीदे पर रहना चाहते हैं, उन पर जिंदगी तंग कर दी जाती है। इन हालात में तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं, लिहाजा तुम मौसिल चले जाओ। वहां का पादरी एक सच्चा ईसाई है। वो झूठे अकीदों पर ईमान नहीं रखता। तुम उससे मिलना और मेरा ये रुक्का उसे दे देना। बिशप ने उसे एक खत दिया। फिर उसी रोज उसका इंतकाल हो गया। उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद माबा ने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और सफर तय करता कराता मौसिल पहुंच गया। आप एक बार फिर रुक गए। अब ये माबा मौसल पहुंच गए और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और आपको टीवी की कमी तो महसूस नहीं हो रही? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, आगे सुनिए। मौसल पहुंचकर माबा उस पादरी से मिला। बिशप का रुक्का उसे दिया। उस पादरी ने भी माबा की बहुत कदर की, उसे अपनी शागिर्दी में ले लिया। लेकिन माबा की किस्मत में अभी और सफर लिखा था। कुछ अर्सा बाद ये पादरी भी बीमार हो गया। माबा बहुत परेशान हुआ। उसने उस पादरी को भी बहुत सच्चा और मुखलस पाया था, इसीलिए वो परेशान था कि ये पादरी भी चल बसा तो वो कहां जाएगा। माबा ने अपनी ये परेशानी पादरी से बयान कर दी। पादरी ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम नसीबैन चले जाओ। मुझे यकीन है वहां तुम्हें सच्चा दीन जरूर मिलेगा। फिर ऐसा ही हुआ। उस पादरी के मरने के बाद माबा ने नसीबैन का रुख किया और उस पादरी के पास पहुंचा। यहां माबा ज्यादा देर न ठहर सका। उस पादरी ने उसके इल्म की प्यास को महसूस करके उसे अमूरिया जाने का मशवरा दिया। अमूरिया में माबा ने काफी अर्सा कयाम किया। वहां का पादरी भी नेक और मुत्तकी था। उसे दुनिया की बजाय अपनी आखिरत की फिक्र थी। उसने माबा को नसीहत की कि सच्चाई की तलाश में उसे अभी और सफर करना पड़ेगा। मजीद सफर के लिए तुम्हें रुपए पैसे की भी जरूरत होगी, इसलिए तुम साथ साथ कुछ कमाने का सिलसिला भी करते रहो। माबा ने उसके मशवरे पर कुछ बकरियां और गायें पाल ली। उस काम में माबा को बहुत कामयाबी हुई।
اللہ نے اسے خوب رزق دیا۔ جب اس پادری کا بھی آخری وقت آیا تو مابا نے کہا، اے شفیق استاد، آپ کو میری کہانی معلوم ہے، سچائی کی تلاش میں آپ تک پہنچا ہوں، اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ بوڑھے پادری نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، مجھ سے پہلے لوگ خوش قسمت تھے، وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ سچائی میں اور لوگ بھی شامل تھے، لیکن میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ مجھے دور دور تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اب سچے دین پر قائم ہو اور جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں۔ خدا نے جس رسول کو اپنا بندہ بنا کر بھیجا، لوگوں نے اسے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تم جانتے ہی ہو، جو کوئی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، لوگ اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اس دور میں کم از کم میں کسی سچے آدمی کا سراغ نہیں پاتا۔ یہ سن کر مابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تب پھر اے استاد، کیا میں اندھیروں میں بھٹکتا رہوں گا؟ نہیں میرے بچے، اس اندھیرے میں ابھی امید کی کرن موجود ہے۔ وہ کیا میرے محسن؟ تمہیں معلوم ہے خدا کی کتاب انجیل میں ایک آنے والے نبی کا ذکر موجود ہے۔ میرا علم کہتا ہے اس نبی کی آمد کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بیٹا، یہ وہی نبی ہے جو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پھر سے زندہ کریں گے۔ مابا نے حیران ہو کر کہا، آپ کا مطلب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی اسرائیل علیہ السلام کے دادا کا دین؟ ہاں میرے بیٹے، خدا انہی ابراہیم کے دین کو زندہ کرنے والا ہے، اور میں اپنے بزرگوں سے سنتا چلا آیا ہوں، وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا۔ تم نے اگر اس نبی کو پا لیا تو سمجھ لینا تم نے اصفہان سے جس سچائی کی تلاش میں سفر شروع کیا تھا وہ تم نے پا لی۔ یہ سن کر مابا خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، محترم استاد، اگر میں کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ اچھا، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، سنتے جائیں۔ ویسے میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کی دلچسپی عروج پر پہنچ چکی ہوگی۔ کوئی ایسی ویسی؟ اللہ کا شکر ہے اس نے میری دعا سن لی۔ میں نے نماز کے بعد دعا مانگی تھی کہ میں انہیں جو کہانی سناؤں اس میں انہیں اس حد تک دلچسپی محسوس ہو کہ ٹی وی کا خیال تک ان کے ذہنوں سے نکل جائے، اور الحمدللہ ایسا ہو گیا۔ جی ہاں، آپ آگے سنائیے، ہمارا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، سنیں۔ مابا کا سوال سن کر اسقف پادری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹے، میں تمہیں اس نبی کی 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں، ان نشانیوں کے ذریعے تم انہیں آسانی سے پہچان لو گے۔ یہ کہہ کر پادری نے مابا کو وہ 3 نشانیاں بتا دی۔ مابا نے ان نشانیوں کو سن کر بہت سکون محسوس کیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ منزل کے قریب پہنچ گیا ہو۔ وہ خیالات میں کھو کر کھجوروں کی سرزمین کی سیر کرنے لگا۔ دوسرے ہی روز اسقف بھی فوت ہو گیا۔ مابا نے اس کے آخری رسومات میں شرکت کی، ساتھ ہی اس نے اپنی بھیڑ بکریوں اور گایوں کو فروخت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ لوگوں سے کھجوروں کی سرزمین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اسقف کی بتائی ہوئی سرزمین عرب ہے، کھجوروں کے باغات وہی ہیں، لیکن ابھی تک مابا کو اپنے جانوروں کا کوئی مناسب گاہک نہیں ملا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے اسے بتایا کہ ایک عرب قبیلے کا تجارتی قافلہ اموریہ میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ جلد ہی عرب کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ مابا نے اس قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا وہ ایک بڑے قبیلے بنی کعب کا قافلہ ہے۔ مابا قافلے کے سردار سے ملا اور اس سے کہا، مجھے عرب کی سرزمین جانا ہے، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں اور وہاں پہنچا دیں تو میں اپنے یہ تمام جانور آپ کو دے سکتا ہوں۔ سردار نے حیران ہو کر مابا کو دیکھا، اس لیے کہ اس سے بہتر پیشکش اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ مابا کی نظروں میں اس مال و دولت کی کوئی قدر نہیں تھی، وہ تو کسی اور ہی خزانے کی تلاش میں تھا۔ اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی، مابا کو جانوروں کے بدلے میں عرب کی سرزمین پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ آخر قافلہ روانہ ہوا، مابا ان کے ساتھ تھا۔
जैसे जैसे काफिला मंजिल के करीब हो रहा था, काफिले वालों का रवैया माबा के साथ तब्दील होता जा रहा था। वो इसकी वजह न जान सका, लेकिन क्या कह सकता था। इस पर तो बस अपनी मंजिल पर पहुंचने की धुन सवार थी। वो सब माबा की तरफ देखकर कन अखियों से एक दूसरे की तरफ देखते थे, अजीब तंजिया अंदाज में मुस्कुराते थे। उससे कोई बात नहीं करते थे, न अपनी महफिल में शरीक करते थे। माबा ने कोई परवाह न की। वो तो बस अरब पहुंच जाना चाहता था। इस हद तक उसने जरूर सोचा कि शायद ऐसा इसलिए है कि वो उनके दरमियान अजनबी है, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। सफर के तीसरे हफ्ते वो अल-कुरा नामी बस्ती में पहुंचे। माबा को बताया गया कि मंजिल अब करीब है। वादी कुरा में ज्यादातर यहूदी आबाद थे। काफिले ने रात के वक्त उस बस्ती में कयाम का इरादा किया। खेमे गाड़ लिए गए, खाना तैयार किया जाने लगा। यहाँ पहुंचकर अचानक माबा से उनका रवैया बदल गया था। वो उससे खुश अखलाकी से पेश आने लगे थे। अपनी हंसी मजाक की महफिलों में शिरकत की दावत भी उसे दे रहे थे। इस हैरत अंगेज तब्दीली की वजह भी उसकी समझ में न आ सकी। दस्तरखान पर उन्होंने माबा को खास तौर पर साथ बिठाया और खूब खिलाया पिलाया। खाने के बाद उसे पीने के लिए एक शरबत दिया गया। माबा ने कहा, मैं पानी के अलावा कुछ नहीं पीता। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो उसने आखिर वो शरबत पी लिया। दिन भर की थकन थी या उस शरबत में कुछ था। माबा को जल्द ही नींद ने आ लिया। वो इनसे इजाजत लेकर अपने खेमे में आ गया और सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। वो खेमे से निकला तो पूरा काफिला गायब था। वो उसे वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। उफ मालिक, मुझे माँ बाप पर तरस आ रहा है। ये उन्होंने क्या किया? उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? बता रहा हूँ। माबा अभी परेशानी के आलम में इधर उधर देख रहा था कि एक तरफ से चंद लोग आते दिखाई दिए। वो घोड़ों पर सवार थे। इनमें से एक ने कहा, माबा, आज से तुम मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हें बनी काब से खरीद लिया है। ये देखो, वो ये तहरीर लिख कर दे गए हैं और तुम्हारे बदले मुझसे रकम ले गए हैं। अब माबा की समझ में बात आई। उनका पुरस्कार रवैया समझ में आया, जो वो इशारे किनारे करते रहे थे और तंजी अंदाज में हंसा करते थे और उसे अपनी महफिल में शरीक नहीं करते थे। इन सब बातों की वजह सिर्फ ये थी कि वो तो उसे फरोख्त करने का प्रोग्राम बना चुके थे। उस शरबत में भी जरूर गहरी नींद लाने वाली दवा शामिल थी। अब वो क्या कर सकता था? मजबूर था। उस वक्त उस शख्स ने माबा को बीड़ियां पहना दी। उसने माबा को बताया कि वो एक यहूदी है। माबा ने उसे काफिले वालों की धोखाधड़ी के बारे में तफसील से बताया। ये कि उसने उनके साथ सफर करने के लिए अपने जानवर उन्हें दिए थे और ये कि वो उनका गुलाम नहीं था। लेकिन यहूदी ने एक ना सुनी, बेड़ियां पहना कर रहा। अब माबा की हालत अजीब थी। अब वो बिल्कुल लाजवाब हो चुका था। इस हादसे ने और काफिले वालों की बदआहदी ने उसकी रूह को तड़पा दिया। वो गुलाम बन जाने का दुख तो था ही, असल दुख उसे ये था कि मंजिल के करीब पहुंचकर भी वो मंजिल से दूर हो गया था। ये दुख उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहूदी उसे घर ले आया और काम पर लगा दिया। माबा ने अल-कुरा बस्ती में भी खजूरों के दरख्त देखे तो उसे कुछ सुकून हुआ। उसने सोचा, अस्कफ ने जिस सरजमीन के बारे में बताया था, क्या खबर ये वही हो? वो दिन भर काम में जुटा रहता, रात को उसे फिर बेड़ियां पहना दी जाती। इस तरह उसके दिन रात गुजरने लगे। एक दिन उस यहूदी का चचाजाद उससे मिलने आया। उनके दरमियान न जाने क्या बात हुई कि यहूदी ने उसे अपने चचाजाद के हवाले कर दिया। वो उसे लेकर जिस सरजमीन में आया वो माबा के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। उसे यहाँ खजूरों के बागात ही बागात नजर आए। ये बस्ती यसरफ की थी। माबा को यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस हुआ। गुलामी में भी मजा आने लगा। यहाँ उसे काम करते कई साल गुजर गए। वो किसी हद तक अरबी जबान समझने और बोलने के काबिल हो गया। एक दिन उसने किसी को कहते सुना, यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती में एक शख्स सच्चाई और नेकी का पैगाम दे रहा है। वो खुद को नबी कहता है। ये सुनकर माबा का दिल जोर से धड़का। उस लम्हे उसने शिद्दत से ये ख्वाहिश महसूस की कि वो जाकर उस शख्स को देखे, उसमें उन निशानियों को तलाश करे जो उसे पादरी ने बताई थी। लेकिन वो तो गुलाम था। गुलाम अपनी मर्जी से कहां आ जा सकता है? माबा जब सोने के लिए लेटता तो दुआ करता, ऐ खुदा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। मुझे उस शख्स से मिलने की तौफीक दे। मेरी मुश्किलात दूर फरमा दे। मुझे माँ बाप पर और भी तरस आ रहा है। मेरा जी चाह रहा है यहूदी उसे फौरन आजाद कर दे।
دیکھا آپ لوگوں نے، اب آپ کہانی کی رو میں بہ رہے ہیں، کہانی نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اب یہ منظر آپ خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ایک دن یہودی نے اسے کسی کام سے بازار کی طرف بھیجا، اب وہ کسی حد تک اس پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا لوگوں میں عجیب ہلچل اور گہما گہمی تھی، کچھ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، کچھ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ڈرتے ڈرتے مابا نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا، بھائی آج یہاں کیا خاص بات ہے؟ کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ اس آدمی نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بتایا، وہ شخص جو خود کو نبی بتاتا ہے جلد ہی یثرب آ رہا ہے۔ مابا کا دل بہت زور سے دھڑکا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ مابا واپس آقا کے پاس پہنچا تو خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ آقا نے اسے آواز دی، لیکن خیالات میں گھرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کی آواز کو نہ سن سکا۔ یہودی آقا کو غصہ آ گیا کہ وہ اس کے بلانے پر حاضر کیوں نہ ہوا۔ اس نے سخت ڈانٹ پلائی، لیکن اس کی ڈانٹ بھی اسے خیالات سے نہ نکال سکی۔ وہ تو بار بار ان 3 نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اموریہ کے پادری اسقف نے اسے بتائی تھی۔ اسی کیفیت میں سارا دن گزر گیا۔ شام کے وقت وہ اپنے آقا کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھا کھجوریں توڑ رہا تھا۔ اس کا آقا بھی اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کا وہی چچا زاد وہاں آ گیا جس نے مابا کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ آتے ہی اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بھائی آج تو پورا شہر پاگل ہو رہا ہے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ لوگ اس شخص کے گرد جمع ہیں جو دوسرے شہر سے آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ نبی ہے۔ مابا نے یہ جملہ سنا، اس کا دل خوب زور سے دھڑکا، اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اوپر سے ہی یکدم نیچے چھلانگ لگا دی، سیڑھی کے ذریعے اترنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دھم سے گرتے ہی اس نے پوچھا، آقا یہ آپ کے چچا زاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، خبردار پھر اس طرح کا سوال کیا تو۔ مابا بھلا اس خبر کو کیسے بھلا دیتا؟ اس نے اپنی بے عزتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے سوچا وہ کام سے فارغ ہو کر ضرور اس ہستی تک جائے گا جو اپنے آپ کو نبی قرار دیتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس وقت تو وہ آقا کے حکم کے مطابق پھر کھجوریں توڑنے لگا۔ پھر اس نے آقا کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، مابا میں آرام کرنے گھر جا رہا ہوں، تم کام جاری رکھو، اگر سستی کی تو رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ مابا جانتا تھا یہ خالی دھمکی نہیں ہے، یہودی ایسا کر سکتا تھا، اس لیے اس کے اطمینان کے لیے اس نے کہا، آقا آپ فکر نہ کریں، میں اس درخت کا سارا پھل آج ہی اتار دوں گا۔ یہودی کے جانے کے بعد مابا نے بڑی پھرتی سے کام کیا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر ڈالا۔ کام ختم کر کے وہ اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے کام والے کپڑے اتارے، اپنے پاس موجود اچھا لباس پہنا، سفید پگڑی باندھی، اس کے ایک کنارے سے اپنا نصف چہرہ ڈھانپ لیا۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کے آقا کے کسی واقف نے اسے دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ جھونپڑی سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی تھی۔ یہ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی کی تصدیق کے لیے تھی جو اسقف نے اس کے ذہن نشین کرائی تھی۔ کچھ آگے جانے پر مابا کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء نامی بستی میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً قباء کا رخ کیا۔ قباء پہنچ کر اسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی ایک عبادت گاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس کا نام مسجد ہے۔ مابا لرزتے قدموں اور تھک تھک کرتے دل کے ساتھ مسجد قباء کی طرف بڑھا۔ اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، عجیب کیفیت تھی، خود پہ بالکل قابو نہیں تھا۔ مسجد کے باہر اسے لوگوں کی اچھی بھلی تعداد نظر آئی۔ وہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں کئی لوگ بیٹھے نظر آئے۔ مسجد کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک سفید چادر بچھی تھی، اس پر 10-12 لوگ نہایت ادب سے بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان وہ ہستی تھی جسے پہچاننے میں مابا کو ذرا بھی دقت نہ ہوئی۔ اس ہستی کے چہرے کا نور اور وقار اس بات کا پکار پکار کر اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہی ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں۔ اس کا جی چاہا وہ خود کو اسی وقت ان کی غلامی میں دے دے، لیکن اس لمحے اسے اسقف کی 3 نشانیاں یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا جب تک یہ 3 نشانیاں نہ دیکھ لو کسی کو نبی نہ مان لینا۔ آخر اس کے ہونٹ ہلے، منہ سے کانپتی لڑکھڑاتی آواز نکلی، میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے پاس یہ کچھ صدقے کی کھجوریں ہیں۔
یہ آپ قبول فرمائیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مابا کی پوٹلی کو لیا اور حکم دیا کہ ان کھجوروں کو مسافروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ پوٹلی میں بہترین قسم کی کھجوریں تھیں جو اسی وقت مسافروں میں تقسیم کر دی گئی۔ انہوں نے ان میں سے ایک بھی نہ لی، بلکہ فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ یہی پہلی نشانی اسقف نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اس کا دل مارے خوشی کے اچھلنے لگا۔ پہلی نشانی پوری ہو چکی تھی۔ مابا کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، پھر واپس آ گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی غیر حاضری کا پتہ اس کے آقا کو نہ لگ جائے، وہ تو مصیبت کھڑی کر دیتا۔ آج کی اس ملاقات کے دوران اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب مابا اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ یہ گھڑیاں کاٹنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ثابت ہوا۔ پھر اس نے اپنا کام شروع کیا، دن بھر کھجوریں توڑتا رہا۔ جب آقا آرام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس نے پھر وہی لباس پہنا، پگڑی اسی طرح باندھی، کچھ کھجوریں ساتھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اجازت پا کر اس نے نہایت ادب سے کہا، میں آج آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول فرمایا، کھجوریں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اس طرح اسقف کی بتائی ہوئی دوسری نشانی پوری ہوئی۔ اس نے بتایا تھا وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ اب صرف ایک نشانی رہ گئی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ تیسری نشانی دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ در در بھٹکنے کے بعد اور بڑے بڑے مذہبی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ لوگوں کی اصلیت پہچاننے لگا تھا، اس لیے اسے یقین ہو چکا تھا یہ سچے نبی ہیں۔ مگر اسقف کی نصیحت آڑے آئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا جب تک تینوں نشانیاں نہیں دیکھ لے گا ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس وعدے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کے چہرے کی حالت کو پڑھ لیا، اس کے دل کی کیفیت کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے کندھے پر چادر کو سرکا دیا اور مابا سے بولے، لو دیکھ لو۔ مابا بے چین ہو کر آگے بڑھا، کندھے پر اب کوئی کپڑا نہیں تھا اور تیسری نشانی یعنی مہر نبوت وہاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اسقف نے مہر نبوت کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا یہ بالکل اس کے مطابق تھی، ایک ایک بہت خوب ابھرا ہوا نشان۔ بس پھر کیا تھا، مابا سے صبر نہ ہو سکا۔ برسوں کی خاک چھاننے، سینکڑوں میلوں کا سفر کرنے، گھر بار مٹانے، غلامی کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد تو یہ منزل ملی تھی۔ اب بھلا جذبات پر کس طرح قابو رکھ سکتا تھا؟ فرش پر گر کر رونے لگا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ حق اور سچائی کی تلاش میں میں نے اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، اب مزید انتظار کی تاب نہیں، مجھے اپنے دامن میں لے لیجیے۔ اللہ کے رسول نے شفقت سے بھرپور انداز میں اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، پوری داستان بیان کرو۔ مابا نے اصفہان کی بستی سے شروع ہونے والے سفر کی داستان سنا دی کہ کیسے وہاں سے اموریہ تک پہنچا، اموریہ سے وادی قرا اور پھر یثرب تک پہنچا اور کتنی مدت تک چلتا رہا، سب سنا ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ داستان تمام مسلمانوں کے سننے کے لائق ہے۔ پھر مابا نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلامی نام سلمان رکھا گیا۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ تو یہ ان کی داستان ہے؟ ہاں، یہ داستان حضرت سلمان فارسی کی ہے، لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ بھی سن لیں۔ سلمان فارسی جب واپس آقا کے پاس آئے تو اب انہیں یہ غلامی بہت چبھنے لگی، دکھ دینے لگی۔ منزل مل جانے کے بعد اب اس سے جدا رہنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ تمام بیڑیاں توڑ کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہودی آقا اسلام کے اور مسلمانوں کے بہت خلاف ہے۔ آخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حالات بہتر ہونے تک اپنے اسلام کو چھپایا جائے۔ ادھر قباء میں 14 دن گزار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب آ گئے تو حضرت سلمان فارسی وقت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اسی دوران مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کے اس اعلان پر یہودی آقا بہت بگڑا،
اس کا بس چلتا تو وہ انہیں جان سے مار دیتا، مگر وہ جانتا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہودیوں کے تمام قبیلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے۔ اس معاہدے میں صاف تحریر تھا کہ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ اس کے ساتھ غلاموں کو بھی یہی حق ہوگا، یعنی اپنے دین پر۔ اس معاہدے میں یہ بھی لکھا تھا مدینے کے حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے وہ یہودی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر تو کچھ نہ کر سکا، البتہ اس نے ایک دوسرا کام کیا، اس نے ان سے بہت زیادہ کام لینا شروع کر دیا تاکہ انہیں نماز روزے کا وقت بھی نہ مل سکے۔ لیکن جب انسان اللہ کے راستے پر چلنے کی ٹھان لے تو اللہ بھی بندے کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی تو ساری زندگی اس کی مثال تھی، اب بھی یہی ہوا۔ یہودی کے بہت زیادہ اور سخت کام لینے کے باوجود وہ نہ صرف عبادت کے لیے وقت نکال لیتے تھے بلکہ موقع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہو جاتے تھے۔ اسی دوران غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اہم واقعات پیش آئے۔ غلامی کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان جنگوں میں حصہ نہ لے سکے، انہیں اس کا شدید رنج تھا، دل میں کرتے رہتے تھے، التجائیں کرتے تھے کہ اے اللہ یہ کیسی زندگی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے اور تیرے راستے میں جان قربان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ کافی دنوں تک انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ آخر جب حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنوں کے بعد آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے غمزدہ لہجے میں وجہ بیان کر دی کہ یہودی آقا انہیں ہر وقت مصروف رکھنے لگا ہے، انہیں فرصت کے لمحات نہیں ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس یہودی سے بات کرو کہ وہ تمہیں آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ خیالات میں اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے، سوچنے لگے کتنا لطف آئے گا جب ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاریں گے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ اگر یہودی نے انہیں آزاد کرنے کی بہت زیادہ قیمت مان لی یا ویسے ہی انکار کر دیا تو کیا بنے گا۔ ان کے دل میں امید کے دیے جلنے بجھنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے آگے دامن پھیلا دیا اور دعا مانگنے لگے۔ پھر یہودی آقا سے انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ یہودی یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا، وہ تو اسلام کا دشمن تھا، کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کا غلام اس کے سامنے اس دین کو مانے اور اس پیغمبر کی خدمت کرے جسے وہ اپنا مخالف اور دشمن سمجھتا ہے۔ اس نے سوچا وہ سلمان فارسی کی ایسی قیمت لگائے گا جو کوئی ادا نہ کر سکے، اور اس طرح اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے ایسے دین کو قبول کیا ہے جس کے ماننے والے اتنے غریب ہیں کہ کسی غلام کو آزاد تک نہیں کرا سکتے۔ چنانچہ اس نے کہا، 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونے کے بدلے میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے کم نہیں لوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، اتنی قیمت بھلا کس طرح ادا کی جا سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہودی انہیں آزاد نہیں کرنا چاہتا، یا وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہودی کا مطالبہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یہ غزوہ احد کے بعد کا زمانہ تھا، مسلمان ابھی بہت غریب تھے، ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ بھاری قیمت ادا کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہ ناممکن کام بھی ممکن کر دکھایا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ بھی تو ایسے ہی چنے تھے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور بولے، میں اپنے باغ کے 50 درخت دیتا ہوں۔ ایک اور صحابی اٹھے اور بولے، میں 30 درخت دیتا ہوں۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اٹھتے رہے، اپنا حصہ شامل کرتے رہے، یہاں تک کہ 300 درخت پورے ہو گئے، مگر حضرت سلمان فارسی کی آزادی کی قیمت اب بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہودی نے 40 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور اس وقت 40 اوقیہ سونا کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہر وقت اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے والے صحابہ کے پاس اتنا سونا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ دیکھیں مال غنیمت میں کوئی چیز موجود ہے یا نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غنیمت کے مال کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ انہوں نے مال غنیمت کا جائزہ لیا اور بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کا صرف ایک ٹکڑا بچا ہے، باقی تمام مال محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دراصل یہ مال غنیمت ایک جنگ کے بعد حاصل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا وہ ٹکڑا سلمان کو دے دیا جائے تاکہ یہودی کی سونے والی شرط بھی پوری ہو جائے۔ سونے کا یہ ٹکڑا مرغی کے انڈے کے برابر تھا اور 40 اوقیہ کا کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بات کو حضرت سلمان فارسی نے بھی محسوس کر لیا اور بولے، اے اللہ کے رسول، اس سے بھلا کیا کام چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم یہ سونا لے جاؤ اور یہودی کو دو۔ حضرت سلمان فارسی یہودی کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ صحابہ بھی ساتھ چلے۔ یہودی کو درختوں کی تفصیل بتائی، سونے کا ٹکڑا اسے دیا۔ اس نے پہلے درختوں کی گنتی پوری کی، پھر سونے کو تولا۔ اگرچہ تولتے وقت اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ بظاہر وہ سونا اتنے وزن کا نہیں تھا، لیکن اس وقت حیرت زدہ رہ گیا جب سونا پورا 40 اوقیہ نکلا۔ یہ لمحہ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا سنہری ترین لمحہ تھا۔ ان کی آزادی کا سورج یک بارگی چمک اٹھا تھا، قیمت پوری ہو چکی تھی اور وہ بالکل آزاد تھے۔ یہودی ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے تو اپنے خیال میں اتنی قیمت مانگی تھی جو سلمان کسی صورت میں نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ کا یہ بندہ یہودی کی غلامی سے آزاد ہو چکا تھا، اپنے اللہ کی غلامی کے لیے بالکل آزاد تھا۔ سچائی کی تلاش میں اصفہان کے آتش کدے سے شروع ہونے والا یہ سفر مدینے کی گلیوں میں ختم ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی بنے۔ آزاد ہونے کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا، بہت لمبی عمر پائی۔ عمر کے بارے میں کئی روایات ہیں، بعض کے مطابق عمر 212 اور بعض کے مطابق 250 سال ہوئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں صوبوں کے گورنر بھی رہے، لیکن اس زمانے میں بھی اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھی آپ کے لیے آج کے دور کے ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ اور کیبل جیسی چیزوں کے مقابلے میں 1400 سال پرانی کہانی۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں جیتا یا ہارا؟ یہ جیت اسلام کی جیت ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اسلام کے دامن میں ایسی کہانیاں بھی موجود ہیں جو ہمیں اسلام سے دور لے جانے والی ہر چیز سے بے نیاز کر سکتی ہیں۔ اسلام کا دامن تو ایسی کہانیوں سے مالا مال ہے۔ آپ سننے کے لیے تیار تو ہوں؟ اچھا، اب آپ آرام کریں۔ اللہ حافظ۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے اور